أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. فلا مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے منہ پھیرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں کے کہ اس صورت میں ان کو ملامت نہیں. ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ شہوت رانی کے خواہش مند ہوں تو وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں. اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگہداشت کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں
ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں، یعنی جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ یعنی ماں کے رحم میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت وہ گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس کو ایک اور ہی صورت میں بنا دیا۔ بس برکت و عظمت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم ضرور مرو گے، پھر قیامت کے دن تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقیناً ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، جن میں تمہارے لیے بکثرت میوے ہوتے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، جو اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے۔ اور بے شک تمہارے لیے 4 پایوں میں بھی غور کرنے کا موقع ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں بعض کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون اور بلا شبہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو نوح کی قوم کے کافر سرداروں نے عوام سے کہا کہ یہ تو تمہاری ہی طرح کا ایک آدمی ہے، یہ تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ کو رسول بھیجنا منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم نے تو یہ بات اپنے اگلے باپ داداؤں میں کبھی نہیں سنی، یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے،
तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतजार करो। जब यहाँ तक नौबत पहुँची तो नूह ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरी मदद फरमा, क्योंकि इन लोगों ने मुझे झुठलाया। बस हमने उनकी दुआ कबूल की और उनके पास वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से किश्ती बनाओ। फिर जब हमारे अज़ाब का हुक्म आ पहुँचे और तंदूर में से पानी उबलने लगे तो सब किस्म के जानवरों में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा दो दो किश्ती में बिठा लो और अपने घर वालों को भी सवार कर लो, सिवा उनके जिनकी निस्बत इनमें से गर्क होने का हुक्म पहले सादिर हो चुका है। और सुन लो कि जालिमों के बारे में हमसे कुछ न कहना, वो जरूर डूबे जाएंगे। फिर जब तुम और तुम्हारे साथी किश्ती में बैठ जाओ तो यूं कहना कि सब तारीफ अल्लाह ही को सदाबार है जिसने जालिमों से हमको नजात दी, और ये दुआ करना कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बरकत वाली जगह उतार और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। बेशक इस वाक़े में बहुत सी निशानियां हैं और हम अपने बंदों को आजमाते हैं। फिर उन लोगों के बाद हमने एक और ग्रोह पैदा किया, फिर उन्हीं में से उनमें एक पैगंबर भेजा जिसने उनसे कहा कि तुम लोग अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा और कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम शिर्क से डरते नहीं? وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين और उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे और आखिरत के आने को भी झुठलाते थे और उनको हमने दुनिया की जिंदगी में ऐश दे रखा था, कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा एक आदमी है, जो खाना तुम खाते हो वही ये भी खाता है और जो पानी तुम पीते हो वही ये भी पीता है।
और अगर तुमने अपने ही जैसे आदमी का कहा मान लिया तो इस सूरत में तुम नुकसान उठाओगे। क्या ये पैगंबर तुमसे कहता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी हो जाओगे और हड्डियों के सिवा कुछ न रहेगा तो दोबारा जिंदा करके निकाले जाओगे? जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है बहुत बईद और बहुत बईद है। बस जिंदगी तो यही हमारी दुनिया की जिंदगी है कि इसी में हम मरते और जीते हैं और हम फिर नहीं उठाए जाएंगे। ये तो ऐसा शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है और हम हरगिज इसकी बात को मानने वाले नहीं। पैगंबर ने अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरी मदद फरमा, क्योंकि उन्होंने मुझे झुठलाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जरा सब्र करो, ये थोड़े ही अरसे में अपने किए पर पशेमा होंगे। चुनाचे हमारे सच्चे वादे के मुताबिक उनको एक सख्त आवाज ने आ पकड़ा, बस हमने उनको खस व खाशाक की तरह पामाल कर दिया। बस जालिमों पर अल्लाह की लानत। फिर इनके बाद हमने और बहुत सी उम्मतें पैदा की। कोई उम्मत अपने वक्त मुकर्ररा से न आगे बढ़ सकती है और न उससे पीछे रह सकती है। फिर हमने पे दर पे अपने पैगंबर भेजे। जब किसी उम्मत के पास उसका पैगंबर आया तो उसने उसे झुठलाया, तो हमने भी हलाक करके बास को बास के पीछे लगा दिया और उनके अफसाने बना दिए। बस ईमान न लाने वालों पर अल्लाह की लानत। फिर हमने मूसा और उनके भाई हारून को अपनी निशानियां और वाज़ेह दलील देकर फिरौन और उसके सरदारों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो सरकश लोग थे। चुनाचे उन्होंने आपस में कहा कि क्या हम अपनी तरह के दो आदमियों पर ईमान लाएं, हालांकि उनकी कौम के लोग हमारे खिदमतगार हैं। और उन लोगों ने मूसा और हारून को झुठलाया तो हलाक कर दिए गए। और बिलाशुबा हमने मूसा को इस गर्ज से किताब दी कि वो लोग इससे हिदायत पाए। और हमने मरियम के बेटे ईसा और उनकी माँ को अपनी कुदरत की निशानी बनाया और उनको एक बुलंद जगह पर पनाह दी जहाँ ठहरने का मौका था और पानी जारी था। या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत-तय्यिबाति वअमलू सालिहान इन्नी बिमा तअमलून अलीम वइन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन वअना रब्बुकुम फत्तकून फतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदयहिम फरिहून फज़रहुम फ़ी ग़मरतिहिम हत्ता हीन अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन नुसारि'ु लहुम फ़िल ख़ैराति बल ला यश'उरून इन्नल्लज़ीना हुम मिन ख़श्यति रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम यु'मिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून वल्लज़ीना यु'तूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजि'ून उलाइका युसारि'ूना फ़िल ख़ैराति व हुम लहा साबिक़ून वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्'अहा वलदैना किताबुन यंतिक़ु बिल-हक़्क़ि व हुम ला युज़्लमून बल क़ुलूबुहुम फ़ी ग़मरतिन मिन हाज़ा व लहुम अअमालुम मिन दूनि ज़ालिका हुम लहा आमिलून हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुत्रफ़ीहिम बिल-अज़ाबि इज़ा हुम यजअरून ला तजअरू al-यawमा इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم
يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں اور یہ تمہاری جماعت دین کے اعتبار سے ایک ہی جماعت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں بس تم مجھ سے ڈرو مگر لوگوں نے اپنے دین کو متفرق کر کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اب جو دین جس گروہ کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہے تو اے پیغمبر ان لوگوں کو ان کی غفلت میں خاص وقت تک چھوڑ دو کیا یہ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد سے ان کی مدد کیے چلے جا رہے ہیں تو اس کے یہ معنی ہے کہ ان کو فائدہ پہنچانے میں ہم جلدی کر رہے ہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ لوگ اصل بات کو سمجھتے نہیں بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں اور اس پر بھی ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ بتا دے گی اور لوگ اطمینان رکھیں کہ کسی طرح ان کی حق تلفی نہیں ہوگی مگر ان کے دل اس دین کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے سوا ان لوگوں کے اور اعمال بھی ہیں جن کو یہ کرتے رہتے ہیں یہ ان اعمال سے باز آنے والے نہیں یہاں تک کہ جب ہم ان میں سے خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے تو یہ اس وقت تلملا اٹھیں گے اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ آج مت تلملاؤ تم کو ہم سے کسی طرح کی مدد نہیں ملے گی بے شک میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم تکبر کرتے ہوئے قرآن کا مشغلہ بناتے ہوئے بےہودہ بکتے ہوئے الٹے پاؤں پھر جاتے تھے کیا ان لوگوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی کیا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں تو اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے بلکہ ان کی تکذیب کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ رسول ان کے پاس حق بات لے کر آئے اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں اور اگر حق ان کی خواہشوں کے موافق رہے تو آسمان و زمین اور جو ان میں ہے سب درہم برہم ہو جائیں بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی بات پہنچا دی ہے مگر وہ اپنی کتاب کی نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں یا اے پیغمبر تم ان سے تبلیغ کے سلے میں کچھ اجرت مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا اجر کہیں بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اور تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ اس راستے سے الگ ہو رہے ہیں
اور اگر ہم ان کے حال پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں ان کو دور کر دیں تو یہ ایسے بد ہیں کہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں، اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا پھر بھی وہ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے اور وہ عاجزی کرتے ہی نہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں بالکل نا امید ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا اور قیامت کے دن اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے، اور وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اور رات اور دن کا بدلنا اسی کا کام ہے، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یہ لوگ کوئی نئی بات نہیں کہتے بلکہ وہی بات کہتے ہیں جو اگلے منکر کہتے تھے، یعنی یوں کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہو چکا ہے، یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو اس کے اندر ہے یہ سب کس کا ہے؟ تو ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو ان سے کہو پھر تم کیوں غور نہیں کرتے؟ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ تو ان سے کہو کہ پھر تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب صفتیں بھی اللہ ہی کی ہیں۔ تو ان سے کہو کہ پھر تم پر کہاں سے جادو پڑ جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق بات پہنچا دی ہے اور بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر الگ چل دیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور وہ لوگوں کے شرک سے بلند و برتر ہے۔
قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين فأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اے پیغمبر کیوں دعا کرو کہ اے میرے پروردگار اگر تو مجھ کو وہ عذاب دکھائے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے تو اے میرے پروردگار ان ظالم لوگوں میں مجھ کو شامل نہ کرنا اور اے پیغمبر ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جس عذاب کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں تم کو دکھا کر ان پر نازل کریں اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو برائی کا دفعہ ایسے برتاؤ سے کرو جو بہت ہی اچھا ہو
جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ اور اے پیغمبر یوں دعا کرو کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔ یہ لوگ ماننے والے نہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ جس دنیا کو چھوڑ آیا ہوں اس میں میں نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے جسے وہ صرف زبان سے کہتا ہے، اور ان لوگوں کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جہاں ان کو اس دن تک رہنا ہوگا جبکہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ تو ان میں رشتے ناتے رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، تو جن کے نیک عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کے عملوں کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دوزخ کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور دوزخ میں ان کے منہ بگڑے ہوئے ہوں گے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ ضرور سنائی جاتی تھی تو تم ان کو سن کر جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی غالب ہو گئی اور بے شک ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم ایسا کریں تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم اس سے تمسخر کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم میری یاد بھی بھول گئے، اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ دوزخیوں سے پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ۔ اس پر اللہ فرمائے گا کہ بے شک تم زمین میں تھوڑی مدت رہے۔ اے کاش تم جانتے ہوتے، کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے فائدہ خالی از حکمت پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یاد رکھو اللہ بلند و برتر ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو حاجت روائی کے لیے پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل یا سند نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہوگا۔ بلا شبہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اے پیغمبر دعا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين۔ فالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کیا اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو. اور اللہ کے دین کے حکم کی تعمیل میں تم کو ان کے حال پر ذرا بھی ترس نہ آنا چاہیے. اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہنا چاہیے. بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے اور بدکار عورت کو بھی بدکار مرد یا مشرک کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا. اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو ایسے لوگوں کو 80 درے مارو اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. اور یہ لوگ خود فاسق ہیں. ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت درست کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز ان کے کوئی اور گواہ نہ ہو تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلا شبہ وہ سچا ہے اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ڈل سکتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ مرد جھوٹا ہے اور 5ویں بار یوں کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے تو تم بڑی مشقت میں پڑ جاتے. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. جن لوگوں نے بہتان باندھا یعنی جھوٹی تہمت لگائی وہ تم ہی میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے. تم اس بہتان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. بہتان باندھنے والوں میں سے جس شخص نے جتنا گناہ کمایا اس کو اتنی ہی سزا ہوگی اور جس شخص نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کو بڑا عذاب ہوگا. مسلمانوں جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے. یہ تہمت لگانے والے اپنے بیان کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب یہ گواہ نہ لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں. اور اگر دنیا و آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا. جب تم زبانوں سے اس جھوٹ بات کا ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور اس کو ایک معمولی بات سمجھتے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سخت بات تھی. اور جب تم نے اس کو سنا تو یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ ایسی بات کو زبان پر لانا ہم کو سزاوار نہیں. اے اللہ تو پاک ہے یہ تو بڑا بہتان ہے. مسلمانوں اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑی شفقت رکھنے والا اور مہربان ہے تو تم مصیبت میں پڑ جاتے. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. اے ایمان والو
शैतान के कदम ब कदम न चलो, और जो शख्स शैतान के कदम ब कदम चलेगा तो शैतान उसको बेहयाई और बुरे काम ही करने को कहेगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो तुम में से कोई कभी भी पाक न होता, मगर अल्लाह जिसे चाहता है पाक कर देता है, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। और जो लोग तुम में दीनी फजीलत वाले और दुनियावी वसात वाले हैं, वो इस बात की कसम न खाएं कि रिश्तेदारों और मोहताजों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को कुछ खर्च नहीं देंगे, बल्कि चाहिए कि उनका कसूर बख्श दे और दरगुजर करे। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको बख्श दे, और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। बेशक जो लोग पाक दामन और बुरे कामों से बेखबर ईमानदार औरतों पर तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में लानत है, और उनको बड़ा अज़ाब होगा जिस दिन उनकी ज़बानें और उनके हाथ और उनके पाँव उन सब कामों की गवाही देंगे जो वो करते थे। उस दिन अल्लाह उनको उनके अमाल का वाजिबी बदला पूरा पूरा देगा, और वो जान लें कि बेशक अल्लाह बरहक है और हक को जाहिर करने वाला है। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लायक है, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लायक है, और पाक औरतें पाक मर्दों के लायक है, और पाक मर्द पाक औरतों के लायक है। ये पाक लोग उन बदलों की बातों से बरी हैं, इनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ ان سے اجازت نہ لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم یاد رکھو، اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی گھر میں نہ داخل ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ اس وقت موقع نہیں لوٹ جاؤ تو بلا تعمل لوٹ جاؤ۔ یہ لوٹ جانا تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ لیکن اس بات میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں جاؤ جس میں کوئی نہ رہتا ہو اور ان میں تمہارا کچھ سامان ہو، اور اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اے پیغمبر ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ بلا شبہ جو کام یہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپوں پر یا اپنے شوہروں کے باپوں پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی میل جول کی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال یعنی لونڈی غلاموں پر یا گھر کے لگے ہوئے ایسے خدمت کرنے والوں پر جو عورتوں سے کچھ غرض نہیں رکھتے، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہ ہو، اور وہ اپنے پیروں کو زور سے زمین پر نہ ماریں کہ لوگوں کو ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور ایمان والو تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور تم میں جو مرد اور عورت بغیر نکاح ہو ان کا نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نیک ہو ان کا بھی نکاح کر دو۔ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اور جن کو نکاح کا مقدور نہ ہو وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں یہاں تک کہ ان کو اللہ اپنے فضل سے خوشحال کر دے۔ اور جو غلام اور باندیاں مکاتب ہونا چاہیں تو ان کو مکاتب بنا دو اگر تم ان میں صلاحیت اور بھلائی دیکھو، اور اللہ کے اس مال میں سے ان کو بھی دو جو اس نے تم کو بخشا ہے۔ اور اپنی باندیوں کو بدکاری کرنے پر مت مجبور کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ تم کو حاصل ہو جائے۔ اور جو شخص ان کو مجبور کرے تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کے لیے بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف کھلے کھلے احکام اتارے ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کی باتیں بھیجی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें एक चराग है और चराग ऐसे शीशे की पंदिल में है और पंदिल ऐसी साफ व शफाफ है गोया चमकता हुआ तारा। वो चराग एक मुबारक तरफ यानी जैतून के तेल से रोशन किया जाता है जो न मशरिक की तरफ है और न मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि इसका तेल खुद ब खुद रोशन हो जाएगा अगरचे उसको आग न छुए। नूर पर नूर है। अल्लाह जिसको चाहता है अपने नूर की तरफ हिदायत देता है और लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह इस तरह मिसालें बयान फरमाता है और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। इन घरों यानी मस्जिदों के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनकी ताज़ीम की जाए और उनमें उसका नाम लिया जाए। उनमें ऐसे लोग सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं जिनको अल्लाह की याद से और नमाज पढ़ने और ज़कात देने से न तिजारत बातिल करती है और न खरीदो फरोख्त। वो उस दिन से डरते हैं जिसमें दहशत के हमारे दिल और आंखें उलट जाएंगी ताकि अल्लाह उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला दे और अपने फज़ल से ज्यादा भी अता फरमाए। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे एक जटिल मैदान में चमकता हुआ रेत ये प्यासा आदमी दूर से उसे पानी समझे यहाँ तक कि जब उसके पास आए तो उसे कुछ भी न पाए और अल्लाह ही को अपने पास पाए तो वो उसका हिसाब पूरा चुका दे और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। क्या काफिरों के अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समंदर में अंधेरे कि उसको मौज ने ढाक लिया हो, उस मौज के ऊपर दूसरी मौज हो और उसके ऊपर बादल गर्ज ऊपर तले बहुत से अंधेरे के जब वो अपना हाथ निकाले तो कुछ न देख सके और जिसको अल्लाह रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى البدق يخرج من خلاله
وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور پرندے بھی جو پر پھیلائے اڑتے پھرتے ہیں سب اپنی اپنی دعا اور تسبیح کا طریقہ جانتے ہیں اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں سب کو اللہ جانتا ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادل کو جلاتا ہے پھر اس کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل سے بارش نکلتی ہے اور آسمانوں میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے برساتا ہے پھر ان کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے جس سے چاہتا ہے ان کو ہٹا رکھتا ہے اس بادل کی بجلی ایسی تیز ہے کہ اس کی روشنی قریب ہے کہ آنکھوں کی بینائی کو اچک لے جائے اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے بلا شبہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے اور اللہ نے ہر چلنے پھرنے والے جانور کو پانی سے پیدا کیا پھر ان میں کوئی ایسا ہے جو پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں کوئی ایسا ہے جو 2 پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں کوئی ایسا ہے جو 4 پاؤں پر چلتا ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے بلا شبہ ہم نے واضح آیتیں نازل کی ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اور یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مانا پھر اس کے بعد ان میں کا ایک گروہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ ایمان والے نہیں اور جب یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ان میں کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور اگر ان کا حق کسی پر ہو تو رسول کے پاس گردن جھکائے چلے آتے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہے یا ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے بلکہ یہ خود ہی ظالم ہیں إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير بلا شبہ ایمان والوں کی بات تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ رسول ان میں فیصلہ کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور مانا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں اور اے پیغمبر یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو وہ گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوں ان سے کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ دستور کے موافق فرما برداری درکار ہے بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ کا خبر ہے اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی بھی فرما برداری کرو پھر اگر تم کو گردانی کرو تو جان لو کہ رسول کی ذمہ وہ ہے جو ان پر لازم کیا گیا ہے یعنی تبلیغ اور تمہارے ذمہ وہ ہے جس کا بار تم پر رکھا گیا ہے اور اگر تم ان کی فرما برداری کرو تو سیدھا راستہ پالو گے اور رسول کے ذمے تو صاف طور پر احکام کا پہنچا دینا ہے اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان سے اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ وہ ضرور ان کو زمین پر حکومت عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے نیک لوگوں کو حکومت دی تھی اور ان کے دین کو جسے اس نے پسند کیا ہے مستحکم کر دے گا اور خوف کے بعد ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا وہ لوگ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے اور اس کے بعد جو ناشکری کرے گا تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں اور ایمان والو نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو اے مخاطب یہ خیال نہ کرنا کہ کافر زمین پر کہیں بھاگ کر ہم کو عاجز کر دیں گے اور یاد رکھو کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ईमान वालों, तुम्हारे हाथ का माल यानी गुलाम लौंडियां और जो लड़के तुम में से बालग नहीं हुए 3 मरतबा यानी 3 वक्तों में तुमसे इजाजत लिया करें, सुबह की नमाज से पहले और दोपहर के वक्त जब तुम अपने कपड़े उतार देते हो और ईशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। इन वक्तों के सिवा न तुम पर कुछ गुनाह है और न उन पर, क्योंकि कामकाज के लिए तुम एक दूसरे के पास आते जाते रहते हो। इसी तरह अल्लाह तुमसे अपने अहकाम साफ साफ बयान करता है और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी इसी तरह इजाजत लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले लोग इजाजत लेते रहे हैं। इस तरह अल्लाह तुमसे अपने अहकाम साफ साफ बयान करता है और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और बड़ी बूढ़ी औरतें जिनको किसी के निकाह में आने की उम्मीद न रही हो, उनको अलबत्ता इस बात में गुनाह नहीं कि अपने जायद कपड़े उतार रखें, बशर्ते कि अपनी जीनत के मुकामात को जाहिर न करें। और अगर इससे भी बचें तो उनके हक में बेहतर है और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। ना तो अंधे आदमी के लिए कुछ मुज़ायफ़ा है और न लंगड़े आदमी के लिए कुछ मुज़ायफ़ा है और न बीमार के लिए कुछ मुज़ायफ़ा है और न खुद तुम्हारे लिए कुछ मुज़ायफ़ा है इस बात में कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बापों के घरों से या अपनी माओं के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उन घरों से जिनकी कुंजियां तुम्हारे कब्जे में हो या अपने दोस्तों के घरों से। और इसमें भी तुम्हारे लिए कुछ मुज़ायफ़ा नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या अलग अलग। तो जब घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम कर लिया करो, जो एक दुआए खैर है अल्लाह की तरफ से तालीम की गई बरकत वाली और उम्दा। इस तरह अल्लाह तुमसे अपने अहकाम बयान करता है ताकि तुम समझो। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामि'in लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू। इन्नल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका उलाइका الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله
إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بلا شبہ سچے ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب کبھی ایسے کام کے لیے رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں جو جمع ہو کر کرنے کا ہوتا ہے تو ان کے پاس سے نہیں جاتے جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لیں۔ اے پیغمبر جو لوگ تم سے اجازت طلب کر کے جاتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو جب یہ لوگ کسی کام کے لیے جانے کی تم سے اجازت مانگے تو ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، رسول اللہ کے بلانے کو ایسا خیال مت کرو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلا شبہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسرے کی آڑ لے کر رسول اللہ کی مجلس سے چل دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آ پڑے یا کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس حال پر تم ہو وہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے خاص بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا تاکہ سارے جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ وہ ذات وہ ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو ایک خاص اندازے پر رکھا اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اپنے نقصان اور نفع کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ موت ان کے اختیار میں ہے اور نہ زندگی اور نہ دوبارہ اٹھنا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک جھوٹ ہے جس کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، تو یہ لوگ خود ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو پہلے لوگوں کے قصے ہیں جن کو اس شخص نے لکھوا لیا ہے، پھر وہی صبح اور شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اس قرآن کو اس نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ اے پیغمبر دیکھو یہ تمہارے بارے میں کیسی عجیب عجیب باتیں بیان کرتے ہیں، تو یہ گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پا سکتے۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة فأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم۔ وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تم کو اس سے اچھی چیزیں دے دے، یعنی بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں اور تمہارے لیے بہت سے محل بنا دے، بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے جوش اور غرانے کی آواز کو سنیں گے، اور جب یہ لوگ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا بتاؤ تو یہ دوزخ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت؟
جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ان کے عملوں کا بدلہ اور ٹھکانہ ہوگا۔ ان کو وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وعدہ تمہارے پروردگار کے ذمے ہے اور قابل درخواست ہے۔ اور جس دن اللہ ان کو ان معبودوں کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا، پھر ان معبودوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ تو یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے۔ تو وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، ہمیں یہ سزاوار نہ تھا کہ تیرے سوا دوسروں کو کارساز بناتے، لیکن تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے، یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھلا بیٹھے، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ پھر اللہ کافروں سے فرمائے گا کہ انہوں نے تمہاری بات میں تم کو جھٹلا دیا، تو تم نہ خود عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں ظالم ہوگا ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار دیکھنے والا ہے۔ اللہ عزت والے نے سچ فرمایا۔